قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جوان، پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا اور ہم اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے فیضیاب ہونے کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں. میں نے ابھی دیکھا کہ یہاں پر نعرے لگائے جا رہے تھے. کچھ لوگوں کے منہ کھلی نہیں رہے تھے. عاشق کی پہچان یہ نہیں ہوتی. جو عاشق ہوتا ہے تو چاہے کسی بھی حال میں ہو وہ اپنا خیال نہیں کرتا. وہ تو نبی کے نام پر بلند آواز سے نعرہ لگاتا ہے، بلند آواز سے درود پاک پڑھا کرتا ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ. بے شک بے شک. چاہے کہیں بھی بیٹھا ہو رسول پاک کے نام پر ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو کس کے نام پر اٹھائیں گے؟ یہ ہاتھ ملیں کے صدقے میں، پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ملے ہیں نا، یہ کسی اور کے صدقے میں ملے ہیں تو بتائیں. پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہاتھ ملے اور پیارے آقا علیہ السلام کے نام پر ہاتھ نہ اٹھائے جائیں تو ایسے ہاتھ کس کام کے؟ عشق میں اپنا خیال نہیں کیا جاتا، جس سے عشق کیا جاتا ہے صرف انہی کا خیال کیا جاتا ہے. بے شک بے شک. جس طرح سے آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں اس طریقے سے صحابہ کرام تشریف رکھے ہوئے تھے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور صحابہ سنو اور میرے صحابہ سنو کہ جو بھی میرا دیدار کر لے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ظاہری اعتبار سے حیات ہیں اور ہم بھی زندہ ہیں، ہم آپ کا دیدار کر رہے ہیں اور آپ کی شفاعت ہم پر واجب ہو گئی، لیکن یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ظاہری اعتبار سے چلے جائیں گے اور بعد میں آنے والے لوگ آپ کا دیدار نہ کر پائیں گے تو کیا آپ کی شفاعت ان لوگوں پر واجب نہ ہوگی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابہ سنو جو بھی مجھ پر جو بھی میرے روزے کی زیارت کر لے گا، جو بھی میرے مزار کی زیارت کر لے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب صحابہ کرام پھر بھی کہاں خاموش بیٹھنے والے تھے. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو مدینے میں رہنے والے ہیں وہ آپ کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، جو مکہ میں رہنے والے ہیں وہ آپ کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، جو ملک یمن میں رہنے والے ہیں وہ آپ کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، شام کے لوگ آ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عرب کے لوگ آ سکتے ہیں، یا وہ لوگ آ سکتے ہیں جو امیر ہیں، دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، وہ پیسہ خرچ کے آ سکتے ہیں اور آپ کے روزے کی زیارت کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو لاچار ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، وہ نہیں آ سکتے کیونکہ یا رسول اللہ ان لوگوں پر آپ کی شفاعت واجب نہ ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ سنو جو بھی میرا امتی مجھ پر درود پاک کرے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. دین اسلام، دین
दीन इस्लाम, देखो हमारे नबी की शान, नारे तकबीर। तो अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी प्यारी आयत करीमा की तिलावत की। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया और रोशन किताब। नूर से मुराद प्यारे आका अलैहिस्सलाम हैं और रोशन किताब से मुराद कुरान पाक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को नूर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को क्या फरमाया? नूर फरमाया। आप बताएं, हमें अल्लाह की बात माननी है या वहाबियों की बात माननी है? अल्लाह की बात। अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आया। कौन आया? नूर आया। और नूर से मुराद कौन है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को नूर फरमाया तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम को नूर मानें। ये 200 साल से अपनी नई जमात बनाने वाले, अपना रास्ता दूसरा चुनने वाले लोगों की बात नहीं मानेंगे। हम वही बात मानेंगे जो कुरान और हदीस में। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को नूर बना कर भेजा। ऐसा नूर बना कर भेजा कि जो देखता देखते ही रह जाता, जो देखता देखते ही रह जाता। जहारा की दीन से मुशर्रफ होने वाले सहाबाए किराम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ में इस तरह से अपनी तासुरात पेश करते हैं। हज़रत हिंदा इब्ने अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांद की तरह चमकते दमकते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारक चांद की तरह चमकता दमकता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, देखिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाने, यहाँ पर आने का मकसद हमारा क्या है कि कुछ सीखना। क्या है? सीखना। इसलिए खामोशी के साथ एक बात सुनना है और उसको उस पर अमल, उसको अपने दिल में बिठा लेना है और उसी पर अमल करना है। मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा बयान नहीं करता, मैं सिर्फ एक बात अपना जो अंदाज है उसी अंदाज में बात अपनी बात आपके सामने रखूंगा। मैं मुकर्रर को तरह तकरीर नहीं कर पाता। मेरे माशाल्लाह एक हमारे मिर्जापुर से एक मेहमान आए हुए हैं, उनका बयान सुनेंगे। बस मैं तो अपने थोड़ी सी बात अपनी बात आपके सामने रखने के लिए बैठ गया हूँ। जो भी मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला मैं आला हज़रत की किताब अमीरे ईमान से बयान करूँगा। मैंने किताब भी बता दी और आला हज़रत की किताब है ये भी सब बता दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम से ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं था। गोया कि आपके रुखे अनवर में आफताब नवादावा था। जब आप चलते तो दीवारें चमक उठती थी, दमक उठती थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा में प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ ले गया। मैं क्या देखता हूँ कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम चांदनी रात में 14वीं रात की चांद की रोशनी में इस हाल में बैठे हुए हैं कि आपके ऊपर सुर्ख चादर थी। कभी मैं आपको देखता, कभी मैं चांद को देखता, कभी मैं आपको देखता, कभी मैं चांद को देखता, लेकिन मेरे नजदीक जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील थे वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम।
یہ ہمارے پیارے آقا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے پیارے آقا علیہ السلام کلام فرماتے تھے تو آپ کے دندان مبارکہ سے نور جھلا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ کی روشنی میں کپڑا سی رہی تھی اور ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے سوئی ٹوٹ کر کے زمین پہ گر گئی۔ آپ زمین پر تشریف رکھتی ہیں اور اندھیرے میں چراغ گمی ہوئی سوئی کو تلاش کرنے کے لیے اپنا ہاتھ پھیرنے لگتی ہیں تاکہ میرے ہاتھ سے سوئی ٹکرا جائے اور مجھے سوئی مل جائے۔ اتنے میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں سنو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں چراغ کی روشنی میں کپڑا سی رہی تھی، اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا، میرے ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی اور زمین پہ گر گئی، میں اسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی اس بات کو سن کر کے مسکرانا شروع کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے لبائے مبارکہ کھلتے ہیں اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ سے اتنا نور جھلتا ہے، اتنا نور جھلتا ہے، اتنا نور جھلتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے نور سے اتنا نور جھلا کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کے دندان مبارکہ کے سے جو نور جھل رہا تھا اس کی روشنی میں نے اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں ان کے گچھے سے لچے جڑے نور کے ان ستاروں کی نظر پہ لاکھوں سلام۔ کیا فرمایا اللہ نے ان گچھوں سے لچے جڑے نور کے ان ستاروں، یہ ستارے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کیا ہے؟ ستارے، ان ستاروں کی نظر پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کوئی مثل نہیں، نہ آپ سے پہلے ہے نہ آپ کے بعد۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسن و جمیل دیکھا ہی نہیں اور دیکھتا بھی کیسے آپ سے زیادہ کسی ماں نے جنازی نہیں۔ اے میری قوم کے مسلمانوں، کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھا، مکہ والوں نے دیکھا، مدینہ والوں نے دیکھا، ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام سے زیادہ حسن و جمیل مکہ میں کوئی موجود نہ ہو سکتا ہے مدینہ میں کوئی موجود نہ ہو سکتا ہے یمن میں موجود نہ ہو سکتا ہے کہ شام میں نہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ عرب میں نہ ہو سکتا ہے ہندوستان میں ہو سکتا ہے پیارے آقا علیہ السلام سے زیادہ حسن و جمیل امریکہ میں ہو، نیوزی لینڈ میں ہو، دوسری کنٹری میں ہو۔ یہ کیسے کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل کوئی ہو نہیں سکتا؟ آئیے میں ایک کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں جنہوں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے، مغرب کو بھی دیکھا ہے، شمال کو بھی دیکھا ہے، جنوب کو بھی دیکھا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین رضی اللہ عنہ۔ جبریل علیہ السلام ہے، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبریل علیہ السلام آپ ہی بتائیے کیا پیارے آقا علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے، میں نے مغرب کو بھی دیکھا ہے، میں نے جنوب کو بھی دیکھا ہے، میں نے شمال کو بھی دیکھا ہے، میں نے زمین کو بھی دیکھا ہے، میں نے آسمان کو بھی دیکھا ہے، میں نے زمین کے نیچے کو بھی دیکھا ہے، زمین کے نیچے کو بھی دیکھا ہے، میں نے آسمان کے اوپر کو بھی دیکھا ہے، میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا ہے، لیکن میں نے پیارے آقا علیہ السلام سے زیادہ حسن و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، میں نے سبھی جان ڈال، یہی بولے سدرہ والے جو میں نے جہاں کا کھا لے سبھی میں نے جان ڈال، یہی بولے سدرہ والے
چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تیرے یک نہ یک سام ہے خدا سبحان اللہ یہ ہے میرے پیارے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان جو پیارے آقا علیہ السلام سے زیادہ زمین کسی کو پیدا نہیں کی اور میں اپنی آخری بات بیان کرتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام رضوان خان حج کرنے کے لیے گئے تھے حج کرنے کے لیے گئے تھے تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام زندہ ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں اعلیٰ حضرت نے کے خواب میں تو کافی مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا لیکن پیارے اعلیٰ حضرت چاہتے تھے کہ کھلی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت کا دیدار ہو جائے تو پیارے آقا علیہ السلام کے روضے کے قریب جا کر یہی دل میں تمنا لیے کھڑے رہے کہ یا رسول اللہ ہم کو اپنا دیدار کرا دیجئے یا رسول اللہ ہم کو اپنا دیدار کرا دیجئے یا رسول اللہ ہم کو اپنا دیدار کرا دیجئے یہی شوق میں پورا دن گزر گیا لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار نہ ہوا جب دوسرا دن آیا تو دوسرے دن حاضری دینے سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت نے ایک نظم لکھی ایک نعت پاک لکھی اور پیارے آقا علیہ السلام کے روزے انور پر حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اے دل تیرے بہار پھرتے ہیں جب لیکن جب پیارے آقا علیہ السلام نے دیدار نہیں کرایا جب وقت گزرتا گیا لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے دیدار نہیں کرایا تو پیارے اعلیٰ حضرت یہی پکار اٹھے کوئی کیوں پوچھے تیرے بات اے رضا کوئی پوچھے تیرے بات اے رضا اس سے تو کتنے ہزار پھرتے ہیں جب اتنا کہا تو پیارے آقا علیہ السلام کی قبر پاک پھٹی اور پیارے آقا علیہ السلام نکل کے آئے اور پیارے آقا علیہ السلام نے اب سامنے سے آ کر کے اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار کرایا تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کا نوری چہرہ ہے یہ نوری چہرہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے جس کو دیکھنے کے لیے ہر ایک بےتاب رہتا ہے ہر ایک انسان تڑپتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے دیدار ہو جائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا ہم کو بھی دیدار ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ ہم بھی درود پاک پڑھا کریں تاکہ پیارے آقا علیہ السلام کا ہم کو بھی دیدار ہو جائے میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو بھی اغلاط ہوئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ مالک مولا ان اغلاط کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ